آج سب سے پہلے میں پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس طرح سے انہوں نے انڈیا کے ایگریسونیس کو، پہل کو، جنگ کی بھرپور جواب دیا اور اپنے آپ کو سیلف ڈیفنس میں رہتے ہوئے ایک بڑی جنگ سے دنیا کو بھی بچایا اور پاکستانی قوم کا سر اونچا کیا فخر سے۔ اس کے بعد آج میں قوم کو یہ دوسری مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ ہماری اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی سکھر بیراج کا جو فیس 1 تھا، جو لاسٹ ایئر 20 جون کو ایک گیٹ ہمارا ڈیمیج ہوا تھا اور نمبر آف اور گیٹس کو مائنر ڈیمیجز بھی ہوئے تھے، پوری قوم پریشانی میں تھی۔ اس وقت سندھ گورنمنٹ نے، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے مل کے اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ جو اس وقت کام کر رہے تھے سکھر بیراج پہ، آلریڈی ایک بڑی تباہی سے ایک ہمارے اہم انسٹالیشن کو بچایا اور ریکارڈ ٹائم کے اندر ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے نہ صرف وہ گیٹ ریپلیس کیا لیکن بیراج کو بھی فنکشنل رکھا۔ اور اس کے بعد ہمیں پہلے فیز کے اندر ہم 16 گیٹ ریپلیس کرنے جا رہے ہیں، جس میں تقریباً 14 گیٹ ریپلیس ہو چکے ہیں، جن کے ہائسٹنگ میکینزم ابھی راستے میں اندر آ رہا ہے، پورٹ پہ لینڈ کر چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم لائن کے مطابق ہم جون کے مہینے میں یہ 16 گیٹ ریپلیس کر جائیں گے۔ سکھر بیراج کے 56 گیٹ جو ہمارے آپریشنل گیٹس ہیں اس میں سے 16 دفعہ کریں گے۔ 3 سال کا یہ پروجیکٹ ہے۔ 16 گیٹ کے بعد بیراج کو آپریشنلائز کر دیا جائے گا۔ نہ صرف 16 گیٹ ریپلیس ہو رہے ہیں سکھر بیراج کے، 16 گیٹس کے علاوہ اس کا یہ اسٹرکچر جو ہے 1923 کے بعد 100 سالوں کے بعد پہلی دفعہ یہ کھلا ہے، ایکسپوز ہوا ہے انجینئرز کے سامنے۔ دنیا کے انجینئرنگ کا یہ شاہکار پہلی دفعہ 100 سال کے بعد انجینئرز کے سامنے ایکسپوز ہوا۔ ایکسپوز ہونے کے بعد ان کی ٹیسٹنگ کی گئی ماڈرن مشینز کے تھرو 16 گیٹس کی، اور اس کے اسٹرکچر کو چیک کیا گیا۔ الحمدللہ میں پاکستانی قوم کو ایک اور خوشخبری دیتا ہوں کہ اس 16 گیٹس کے اندر کوئی بھی میجر ڈیمیج 100 سال کے اندر نہیں ہوا۔ اس اسٹرکچر کو، یہ انسانی تاریخ کا وہ اہم شاہکار ہے انجینئرنگ کا، جو 100 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، پاکستانی قوم کی دعاؤں سے، صوفیوں کی سرزمین سندھ کی سرزمین پہ یہ جو شاہکار بنا ہوا ہے، جو ہماری ریڑھ کی ہڈی اکانومی کی حیثیت رکھتا ہے، 100 سال کے بعد اللہ کے کرم سے اس میں کوئی بھی میجر ڈیمیج نہیں ہے جو 16 گیٹس ہم نے کھولے ہیں۔ دیکھیں، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے اس دفعہ جو سیزنل میٹنگ ہوئی تھی ایڈوائزری کی، اس میں سیکرٹری ایریگیشن بھی گئے تھے، ہمارے ممبرز ساتھ بھی تھے، ریٹن میں بھی دیا ہے، بڑا اعتراض کیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ واٹر ریکارڈ کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، واٹر ریکارڈ کے اوپر عمل کریں، اور شارٹیجز پاکستان میں ہے تو وہ واٹر ریکارڈ کے حساب سے شیئر کریں۔ جو ہمارا کیس ابھی بھی CCI میں پڑا ہوا ہے 3 ٹیئر فارمولہ کا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیس بھی اسی طرح سے سندھ گورنمنٹ جیتے گی جس طرح کینالز کا کیس CCI میں سندھ گورنمنٹ نے جیتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہماری کوشش چل رہی ہے۔ کوشش ہے کہ ہمیں شارٹیجز جو ہیں صوبوں کے درمیان واٹر ریکارڈ کے حساب سے بیئر کی جائیں، تو اس کے لیے ہم نے لکھا بھی ہے اور سیکرٹری ایریگیشن نے، اور انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے۔ دوسری میں آپ کو بات ایک مجھ سے رہ گئی ہے کہ رائٹ بینک کینالز کی فرانس کے اندر اسٹڈی آرٹریا کی لیبارٹری کے اندر ہو رہی ہے۔ وہاں پہ سیکرٹری ایریگیشن اور ہمارے ایکسپرٹ PT بیراج امپرومنٹ پریتم داس صاحب گئے ہیں۔ تو ہمارا یہ ہے کہ جو 1932 میں پہلا فالٹ آیا تھا رائٹ بینک کے کینالز کے اندر، دادو کے اندر، کھیرتھر کے اندر، رائس کے اندر پانی جو نہیں چل پا رہا ہے، جو 100 سالوں سے ہم نے پرابلم حل نہیں کیا، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے اوپر اسٹڈی چل رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بلوچستان کو ایشو ہوتا ہے کھیرتھر کی وجہ سے، لاڑکانہ کو، دادو کو، رائٹ بینک میں پانی نہ جانے کی وجہ سے، اس کے اوپر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کی مدد سے، اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں، جنہوں نے، دیکھیں ہم ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں ہمارے خود کے لوگوں کو۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک انڈس جیسی مائٹی ریور میں ڈیمیج ہو جائے گیٹ کو، دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح نہیں ہوا۔
کہ چلتی ہوئی ریور کے اندر کافر ڈیم لگایا جائے. پہلی دفعہ ہمارے لوگوں نے, ہمارے ملاؤں نے, ہمارے انجینئرس نے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ چلتی ہوئی ریور کے اندر ڈاؤن اسٹریم میں کافر ڈیم بھی لگایا, گیٹ بھی ریپلیس کیا. جو پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ سندھ سوکھ جائے گا, SOP تو یہ تھی کہ ریور کو پورا تربیلا سے ڈرائی کیا جاتا, پانی بند کیا جاتا, پھر کافر ڈیم لگایا جاتا. کافر ڈیم لگانے کے لیے پھر ریور میں پانی چھوڑا جاتا, ریور بھرتی, کافر ڈیم لے کے آتے, لگاتے, پھر خالی کرتے. تو مہینوں تک یہ نہیں چل. اللہ نے کرم کیا, اللہ کے کرم کی وجہ سے, اپنے نبی کے صدقے انہوں نے ہمارے اوپر کرم کیا, مگر یہ ایکسپرٹس جو تھے ان کی وجہ سے ہمارے یہ ممکن ہو سکا. تو انشاءاللہ تعالیٰ رائٹ بینک کا پرابلم بھی میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لوکل ایکسپرٹس, لوکل ٹیکنیکل چیف انجینئرس کی ٹیم کی سیکرٹری ایریگیشن بھی دن رات کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ رائٹ بینک کا بھی پرابلم 100 سال کے بعد اب ہمیں حل کرنا ہے, کوئی اور حل نہیں کرے گا, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بس آخری سوال تھا. تھینک یو. سوال کیا ہے, بڑا سٹھو سوال کیا تمام. سکھر بیراج کا جو اسٹرکچر 100 سال کے بعد ایکسپوز ہوا, اس میں کوئی میجر ڈیمیج نہیں تھا. اس کے باوجود ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں, انجینئرس ہیں, انفراسٹرکچر کے جو ایکسپرٹس ہیں دنیا کے لیول کے, وہ کہتے ہیں اس پروجیکٹ کے بعد 30 سال تک اس بیراج کو, جو 16 گیٹ, ابھی تک 16 گیٹ ایکسپوز ہوئے ہیں 56 سے, انشاءاللہ تعالیٰ 30 سال تک اس کو کوئی بھی خطرہ نہیں رہے گا جس طرح سے اس بیراج کو مینٹین. آگے تو 100 سال بھی یہ کہتے ہیں, لیکن جو آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں, جو اپنی آبزرویشن میں کہہ رہے ہیں کہ 30 سال تک اس بیراج کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے نام سے ڈیزاسٹرز کی آپ خدا نہ خواستہ کوئی پروٹیکشن نہیں کر سکتے, کہ ڈیزاسٹر اگر آ جائے, خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں بچایا ہے, تو ڈیزاسٹر کے آگے, قدرت کے عذاب کے آگے تو انسان بے بس ہوتا ہے, اس کے لیے تو کوئی پروٹیکشن نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 64 گیٹس تھے اوریجنلی سکھر بیراج, 66 گیٹس تھے اوریجنلی, جس کو 10 کو تو 1932 میں 38 میں بند کر دیا گیا تھا. سکھر بیراج کی کیپیسٹی انہانس نہیں ہو رہی, ان کے انفراسٹرکچر کو چیک کیا جا رہا ہے. چیک کرنے کے بعد سکھر بیراج کے انفراسٹرکچر کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ود ان لمٹس وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر فنکشن کرتا رہے گا. سر یہ اسٹرکچر بنا رہے ہیں, یہ کتنے سال تک یہ جاری رہے گا؟ میں نے یہ عرض کیا 30 سالوں تک یہ کہتے ہیں. اب تک جو 16 گیٹ ایکسپوز ہوئے ہیں اور باقی 56 اور ایکسپوز ہونے ہیں, 16 ہو چکے ہیں, باقی میرا خیال میں تو 42 اور کھلنے ہیں, جو نیکسٹ ایئر کھلیں گے کچھ 16, پھر لاسٹ ایئر کھلیں گے. کھلنے کے بعد ان کا بھی انفراسٹرکچر چیک کیا جائے گا, اس کا بھی اسٹرکچر چیک کر کے ہم یہ کہہ سکیں گے 16 گیٹس کے بارے میں آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی میجر ڈیمیج نہیں ہوا. ٹیکنالوجی سے دنیا کے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ معائنہ کیا ہے, اس کے باوجود بھی اس کے اسٹرکچر پہ جہاں پہ بھی مائنر کوئی دیکھی گئی ہے, جو یہ انجینئرنگ کی زبان میں کیویٹی بولتے ہیں, اس کو بھی ریپیئر کیا جا رہا ہے. اور سیفٹی میجرز کی طرح اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم میں ان کو RCC کے گراؤٹنگ کے تھرو اور محفوظ کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹائم لائن کے اوپر ہیں. کچھ پیریڈ میں سیکیورٹی کے ایشوز رہے یہاں کے انجینئرنگ ٹیمز کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑے محنت سے, لگن سے, دن رات, خالی انہوں نے نہیں, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے, سیکیورٹی پرووائڈرز نے, سکھر کے لوگوں نے بڑے تعاون کے ساتھ اس پروجیکٹ کو انشاءاللہ تکلیف مکمل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اسی طرح گڈو بیراج کے اوپر ٹائم لائن کے اوپر ہم نے کینالز کے گیٹ ریپلیس کر دیے ہیں, اور اس سال 30 گیٹ ہم اس کے بھی ریپلیس کر دیں گے. 25 ہو چکے ہیں, 5 گیٹ ہم اور ریپلیس گڈو کے کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جس طرح اقتصادی ترقی میں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, یقیناً پاکستانوں کے دشمنوں کو اس اکانومک ترقی سے پریشانی ہے, لیکن ایز اے قوم ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور تیزی سے آگے, اور پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے. جس طرح ہمارے بلاول بھٹو صاحب کا ویژن ہے, جس طرح وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں سندھ کی ترقی کے لیے, بالخصوص پاکستان کی ترقی کے لیے, جس طرح ان کا ویژن ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ملک ترقی کرے گا. اور ہم ایک نئے امید کے ساتھ
अमन की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जंग की उम्मीद के साथ नहीं, अमन की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, खुशहाली की उम्मीद की तरफ आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम ने इस दफ़ा यकराए होकर एक मैसेज दिया है दुनिया को कि हम अमन परस्त हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई अगर हमला करेगा तो उसका भरपूर जवाब देंगे। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जिस तरह आपने गर्मी में इंतज़ार किया। आगे कोई सवाल नहीं। कमाल ये हुआ इस बैराज के अंदर, तो कमाल ये उन्होंने करा है कि अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पुरानी स्ट्रक्चर का इम्तजाज हो गया है। किस तरह से? अब ये जो गेट्स लगाए हैं इन्होंने इसके ऊपर जो काउंटर वेट्स थे उसका वज़न कम कर दिया है। काउंटर वेट्स का वज़न मेरा ख्याल है कि टोटल मिला के हम जब हटाएंगे तो 80 टन के करीब होगा। 80 टन वज़न हट गया है जो मैन्युअली एक गेट से, तो मिला के 3400-3500 टन वेट इस बैराज से हटेगा। 100 साल के पुराने बैराज के ऊपर 3500 टन वेट हट जाएगा और मशीन ऑपरेटेड गेट लग जाएंगे। तो आपके सवाल का जवाब इसमें है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसको अलाइन किया गया है और इंशाल्लाह ताला जो ये गेट लगा रहे हैं उस गेट्स की जो मुझे कंसल्टेंट ने अभी बताया है कि 30 साल तक लाइफ उसकी गेट्स की है। स्ट्रक्चर में कोई मेजर डैमेज हमें नज़र नहीं आ रहा, तो अल्लाह करम वो चलेगा तो 100 साल और चल जाएगा। कोई इसमें स्ट्रक्चर के अंदर हमें नज़र नहीं आई, कोई माइनर डैमेज भी आप वाली बात नज़र नहीं आई। जो गेट्स की लाइफ है वो 30 साल बता रहे हैं। मेन स्ट्रक्चर तो अल्लाह का करम है कोई बड़ा कोई डिज़ास्टर ना आए, तो इंशाल्लाह ताला ये बैराज और चलेगा और सिंध के पाकिस्तान की इकानमी में ये अपनी एडिशन करता रहेगा। सप्लीमेंट्री मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो है एक साल हो गया तकरीबन ऑलमोस्ट काम करते हुए, और चूँकि ये एक कल्चरल हेरिटेज भी है, एंटीक्विटीज़ का एक बहुत बड़ा मॉडल भी है हमारे पास, और वर्ल्ड वाइड एक हमारा ये मॉन्यूमेंट है। तो लोग यहाँ से गुजरते हैं, आते जाते हैं, इसे देखना पसंद करते हैं, इसके साथ अपनी यादगार बनाना पसंद करते हैं। और ये एक सिविल राइट्स में भी है, सिटीजन राइट्स भी हैं कि आप ऐसे किसी भी एसेट्स को आप वो नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते। तो एक साल के बाद क्यों ये ख्याल आया, वही सिक्योरिटी है, वही लोग हैं, वही माहौल है, कि अब इसको उस रोड से बाईपास से बंद कर दिया जाए और जो फर्दर आपका जो पीरियड है उसे इसके साथ काम किया। देखिए इंशाल्लाह सखर बैराज यही रहेगा, सदियों तक लोगों को ये खुला रहेगा कि अपने इसको देखें, काम को देखें। हमें कोई रोड अगर बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, 1 साल डिले हो गया तो खैर है, कोई मसला नहीं है। इसको हम डिले नहीं कर सकते सखर बैराज को, क्योंकि हमें महीने के अंदर इसको ओपन करना है, जून के अंदर हमें कंप्लीट करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन होता है ना, तो इस वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम चाह रहे हैं कि ये 1 साल बंद रहे कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान, उसके बाद तो खुला होगा, लोग आए देखें, कल्चर को एंजॉय करें। 1 साल की तकलीफ है क्योंकि हमें टाइमली इसको कंप्लीट करना है। आखिरी कोई सवाल हो तो कंप्लीट।